حیات اس سے کمند ایک ڈالتی ہے، بلند و پس کو پھر گھیرتی ہے، اسی سے خود کو قید اپنی میں لائے، گلے کو ماسوا کے بھی دبائے۔ دو عالم ہوگا آخر صید اس کا، شکار اس کی کمند خوشنما کا۔ دو عالم کی لے گر یوں حکمرانی، تمام آفاق فانی تو نہ فانی۔ بیابان طلب میں ہو سبک رد، جو ہے تجھ میں کر اس پر تو تگ و دو۔ تو گر ہے زیر خود کو لے زبر ہو، خدا چاہیے بخود نزدیک تر ہو۔ خودی تو نے مسخر کی جو تنہا، تجھے آساں ہو تسخیر دنیا۔ علامہ اقبال کے نزدیک فکر جس کے متعلق سوال کیا گیا ہے خودی کی ایک شکل ہے، اور چونکہ خودی انائے مقید، خدا انائے مطلق کا پرتو صفات سے ہے، اس لیے نور سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اسی نور کی تشریح اس بند میں ہے۔ زندگی کائنات کو خودی کی بدولت مسخر کرتی ہے۔ زندگی اس نور خودی سے کمند پھینکتی ہے، اور اس طرح وہ ہر پست و بلند شے کی شکاری بن سکتی ہے۔ زندگی اس خودی کے باعث اپنی ہی قید میں آ جاتی ہے، اور اپنے سوا یا خدا کے سوا ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب دونوں جہاں اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی چمکدار کمند کے پھندے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں دونوں جہانوں سے مراد نفس اور آفاق کے جہاں ہے۔ اگر تو ان دونوں جہانوں کو زیر کر لے گا تو ساری کائنات مر جائے گی، تو نہیں مرے گا۔ ان دونوں جہانوں کو زیر کرنے کی خواہش کے بیان میں سستی سے قدم نہ رکھ، پہلے اس جہاں پہ قبضہ کر جو تیرے اپنے اندر ہے، اپنی پہچان کر۔ اگر تو کمزور اور بے زور ہے تو خود پر قابو پا کر اپنی معرفت حاصل کر کے طاقتور بن جا، اور اگر تو خدا کا قرب چاہتا ہے تو پہلے اپنی پہچان کر۔ خودی کی معرفت خدا کی معرفت ہے۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں، اگر تو اپنی ذات کی تسخیر کرنے میں کامل ہو جائے گا تو تیرے لیے آفاق کی فتح بھی آسان ہو جائے گی۔